علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت کے حوالے سے تو علمی اور فنی معلومات کافی آ گئی، اس حوالے سے میں مزید کچھ سوال نہیں کر سکوں گا، صرف اتنی بات کہہ سکوں گا کہ جیسے کہ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صرف ان مسائل کا حل نہیں بتایا جو اس وقت میں موجود تھے، بلکہ ان مسائل کا حل بھی بتایا جو مستقبل میں سینکڑوں ہزاروں سال بعد آنے والے تھے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دعوت کے حوالے سے وہ مسائل بھی بتا دیا جو سینکڑوں سال بعد آنے والے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ یہ دعوت کے میدان کے امام ابو حنیفہ ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ باقی میرا سوال اس مجمع کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ علماء کا مجمع ہے، تو اب علماء کے حوالے سے کچھ ہدایات اگر ارشاد فرمائے کہ علماء عوام کے ساتھ جو ڈیلنگ رکھے وہ کس طریقے سے رکھے، اس کے آداب کیا ہو، آپس میں جو علماء کے اختلافات ہے جو تا قیامت رہیں گے اس حوالے سے ان کا رویہ کیا ہو، اور تیسرا یہ کہ اسٹیٹ اور حکومت کے حوالے سے علماء کیسا کردار ادا کرے، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، ان تینوں حوالوں سے اگر آپ مختصر سے کچھ تجاویز ارشاد فرمائے تو بہت فائدے کے باعث ہوگا۔ استاد جی نے جو فرمائے، شیخ نے یہ کہا کہ میں ابو حنیفہ ہوں دعوتی میدان میں، یہ میں بالکل صحیح نہیں مانتا ہوں، میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں۔ آپ نے محمد میں کہہ دی تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں جو علماء جو پاسٹ کے تھے، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابن حنبل، امام مالک، میں اللہ بھی موسی بطول رحم اللہ، وہ تو ان کا درجہ ذرا کچھ اور ہی ہے۔ جس طرح کی شیخ دیدات نے مجھے کہا دیدات پلس، وہ تو مجھے ایک ہمت افزائی کے لیے کہا، دیدات کا معیار دیدات ہے، دیدات پلس کہا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن میں دیدات پلس ہوں تو آپ جزاک اللہ، اللہ کو جزائے خیر دے، لیکن میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال ہے کہ علماء آپس کا کیسا رویہ رہنا چاہیے، میں وہ صحیح انسان نہیں ہوں، لیکن میں تجربے سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا ہوں کہ قرآن یا آئی مے بی ایکسپیرینسڈ ان کمپیریٹیو ریلیجن، تقیید والی ادیان میں ٹھیک ہے، میرا ذرا زیادہ مطالعہ ہے، لیکن میں نے کئی چیز نہیں کہی۔ جو دعوت کا جو ٹاپک تھا نا، کوئی کہیں گا ذاکر میں نے تو 1% بھی بات نہیں کی، تقریر کر لی، صحیح ہے۔ دعوتی میدان کا جو ایک ماسٹر کی دعوتی میدان کی ہے، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، مطلب نشرک بھی شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کہیں، نشرک بھی شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں، اور اگر کوئی نہیں مانے تو کہو کہ میں مسلم ہوں، قال انی من المسلمین۔ تو اس کی آیت کے شروع میں ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، کہ دعوتی میدان میں آپس میں اس بات کی طرف آئے جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو یہ ماسٹر کی ہے، یہ یکسانیت کی بات کرو، اختلاف کی مت۔ لیکن کئی بار اگر قرآن مجید میں کہا گیا یا نبی، اللہ کے رسول کو مخاطب کیا ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ ساری امت کے لیے، تو ڈپینڈس کس طریقے سے آیت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ خصوصاً مخاطب ہے اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، لیکن براڈر وے میں آپ کوئی بھی غیر مسلمان سے استعمال کر سکتے ہیں، چاہے ہندو ہو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایکسٹینشن بائی رول۔ تو ہندو کتاب سے بھی تو پہلی بار جب میں تقریر کی ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، فتوے لگ گئے۔ میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کافر کا، میں کیا ہو گیا بھائی، لیکچر تو سنے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ارے بھائی لیکچر کو سنو، اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا، میرے گھربان پکڑو، اور لیکچر ختم ہو، ماشاء اللہ کیا تقریر ہے، ماشاء اللہ، تو موضوع دیکھ کے آپ فتوے۔ تو یہ ایکسٹینشن وائز آپ کوئی بھی غیر مسلم کے سے اس طرح۔ میں اور ایک درجہ آگے جاتا ہوں، یہ آیت اب مسلمان جو غیر فرقے اس پہ بھی استعمال ہو سکتی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرح جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو جو بھی اچھے عالم ہیں، اور ماشاءاللہ میں جیسا میں نے کہا 2 دن پہلے، میں کئی علماء سے میں سیکھا ہوں، حنفی علماء سے، شافعی علماء سے، حنبلی، مالکی سے بھی، مالکی تو بہت کم ہوتے، مالکی علماء سے بھی سیکھا ہوں، میں عالم نے ان کی سیکھا ہوں، گھنٹوں گھنٹے، دن، مہینوں، ماشاءاللہ۔ تو بولتے نا میں یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہوں، لیکن عالم کے چھتر چھائے میں ماشاءاللہ، تو اسی لیے ماشاءاللہ کی مدد ہے، ان کی دعا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہ جتنے بھی سیکٹ ہے یا فرقے ہے، ان میں 95% سیم ہے،
जब 95% सेम है, ये 5% पे क्यों झगड़ा? इसके अंदर 2% का फर्क होगा, इसमें 3, इसमें 4। और देखा जाओ तो हाथ का मानना चाहिए, कोई बोलेगा सीने पे, कोई बोलेगा ठीक है, हदीस में आता है। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हाथ ऊपर बांधेंगे तो नमाज नहीं होगी। जो बोलते हैं हाथ ऊपर बांधना चाहिए, हाथ नीचे बांधे नमाज नहीं होगी। तो कोई कहेगा कि मैं रिसर्च किया हूं, हाथ सीने पे डालना अफजल है, ठीक है। कोई बोलता है सीने पे डालना। वो डिफरेंस पहले मैं हमेशा समझता था, ये डिफरेंस क्यों है सही हदीस और ज़ईफ हदीस में। जब मैं शुरू किया, जब मैं हदीस पढ़ने लगा, तो ये बात सही नहीं है। उसका मतलब ये आलिम जानता नहीं हदीस सही और नहीं होने की डिफरेंस से बहुत कम है। अक्सर डिफरेंस है उसूल। हदीस का उसूल क्या है, फिक का उसूल क्या है। कभी कभी 7 लेवल है उसूल है फिक के, किसके 9 है, किसके 10 है। सबसे टॉप पे सब कॉमन है, सबसे हाईएस्ट है सब फिक का कुरान। कोई भी हनफी, शाफी, हमली, मलकी या फिर कुरान। नंबर 2 हदीस नहीं, मुतवातिर हदीस। हदीस के दर्जे, हदीस में मुतवातिर हदीस सब में सेम है। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 मुतवातिर हदीस। जो मुतवातिर हदीस है उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। तो अक्सर जब मेजर प्रॉब्लम में उसूल सेम है। मैं एक मिसाल दूंगा उसूल बात करने के पहले। अगर एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में 5 + 6 इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 इंटू ब्रैकेट 5 - 2, आंसर क्या है? कैसा सॉल्व करेंगे आप? बॉड मास। आपने सुनी मेरा लेक्चर? बस अभी ज़हन में आया। माशाल्लाह, जैसे कि आपको इल्हाम होता है, हमें भी होता है। माशाल्लाह। इल्हाम की बात आ गई। मैंने तकरीर किया था, अभी पॉडकास्ट किया था। तो पॉडकास्ट के बाद मेरे बेटे ने बोला, अब्बा आपने क्या किया, क्या कहा मैंने? तो इल्हाम में अल्लाह की तरफ से मदद आती, मैंने गलती से क्या अल्लाह के रसूल की तरफ से मदद आती। और मैं होता है ना स्लिप ऑफ द टंग, क्या कहते हैं, सबकत लिसानी। स्लिप ऑफ द लिसान, करेक्ट। तो स्लिप ऑफ द टंग। तो मेरे बेटे बोला माशाल्लाह अब्बा किसने पकड़ा नहीं अभी तक के, 5 मिलियन लोग ने देख लिया, किसने पकड़ा नहीं। कोई भी बोलेगा स्लिप ऑफ द टंग है। इल्हाम तो अल्लाह की तरफ से आता है ना। तो अभी उर्दू में, और उर्दू में ज्यादा स्लिप ऑफ द टंग होता है। तो मैंने कहा कि मुझे जवाब पता नहीं, अल्लाह की मदद आती, अल्लाह के रसूल की मदद है। मैंने अल्लाह के बदले अल्लाह के रसूल कह दिया। तो उसके ऊपर सोशल मीडिया में कल से जंग चढ़ गई। पाकिस्तान में तो आम है ना पकड़ना, तो उसके ऊपर डिबेट शुरू। अभी मैं इतने बार तकरीर करता हूँ, अगर ऐसी कोई मिस्टेक निकालता है जानबूझ के, बिल्कुल गलत है। क्यों? वो बाकी लेक्चर देख चुका है मेरे। एक अभी मैंने कहा, अगर 10 बार मैंने कहा कि अल्लाह की मदद, तो एक बार अल्लाह के रसूल बोल दिया मैंने, तो क़यामत आ गई। उसको पकड़ के कोई भी बड़ा आलिम कभी भी ऐसा नहीं कहेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये छोटे लोग हैं जो फेम चाहते कि मैं जाकिर नाइक की गलती नहीं कर, मैं कहाँ कहता हूँ कि मैं 100% सही हूँ, गलती को निकाले। अरे ऐसा कहा। जहाँ तक कि इख्तिलाफ का सवाल है, मेरा उसूल क्या है, जब इख्तिलाफ होता है, और मैं जब अंग्रेजी में तकरीर करता था ना, अल्हम्दुलिल्लाह 100% सब फिरके के मेरे साथ थे। सब, शिया हो, बरेलवी हो, सब फिरके साथ थे। बाद में बम्बई के पुलिस कमिश्नर ने कहा मैं तुमसे नाराज हूं। क्यों नाराज है? आपको उर्दू में तकरीर करना। क्यों? आम मुसलमान, सब मुसलमान अंग्रेजी नहीं जानते, तो मैं तुमसे नाराज हूं। तो उसको खुश करने के लिए उर्दू में तकरीर करना शुरू किया, गलतियों के साथ। बाद में पीछती हुआ तो और शुरू किया। उसके बाद फतवे आने लगे, जाकिर काफिर है। क्या उर्दू में बात करना काफिर है? अंग्रेजी में वही चीज अंग्रेजी में बोला तो बोलते सुनने का तो डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनो, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। समझ रहे हैं आप ना? मैं तो इंग्लिश में बात नहीं करता हूँ, डॉक्टर नाइक को सुनो। जहां उर्दू में बात करने लगा, अरे उर्दू तकरीर में ज्यादा पब्लिक आ रहे, अंग्रेजी तकरीर में 5 लाख, उर्दू तकरीर में 10 लाख। जाकिर काफिर, उठाए पहनता है, कॉमन है। मैंने कभी भी किसका जवाब नहीं दिया। मेरा क्या उसूल है, When people throw stones at you, अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को उतना ऊंचा करो पत्थर आप तक पहुंचे नहीं। दूसरा, अगर कोई आप पे ईंट फेंकता है, ईंट को लो और अपना घर बनाओ। तो मैंने कहा, हमारे कॉन्फ्रेंस बड़े होते और सब कॉन्फ्रेंस अपने अपने जमात के, हम लोग तो मैं तो मुसलमान हूं। और जब मुसलमान बोलते बाकी, अरे डॉक्टर साहब आप ऐसा कैसा कहते? मैंने बोला कल लिखे कुरान में, मैंने जाकिर भाई आप तो हमारे हैं, आपको तो मैं तो रंगे की चोट पे बोलता हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ। लेकिन अगर कोई अपने आप को देवबंदी बोलता है, देवबंद से फारग है, अच्छी बात है। कोई मदनी बोलता है, ये जायज है। इसमें कोई
तफर्रुक नहीं, आप मदीना से फारेंगे मदनी बोलते हैं, आप देवबंद से फारेंगे देवबंदी, देवबंदी बोले उसको लगता है, मदनी बोले नहीं लगता। क्यों? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। मदनी बोलना जायज है, देवबंदी बोलना जायज नहीं। क्यों? क्यों डबल स्टैंडर्ड? तो अगर कोई मदरसे से फारेग और मदनी के लक़ब से कहता है कि मैं ये हूँ, मैं कास्मी हूँ, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हम मुस्लिम हैं, क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, 14 बार लिखा है क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और आयत को भी ताला विला कलिमतुन क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन से ख़त्म होती है। कहो कि मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। कहाँ नहीं लिखेला है क्या ये कहो, देवबंदी कहो या तबलीगी करो, जमात इस्लामी कहो, अहले हदीस कहो या सलफ़ी कहो। कौन कहता है तो मुझे एतराज़ नहीं, मैं नहीं कहता हूँ गलत है। यहाँ पर मुझे बोलना चाहते सबूत पेश करो, आप बोलते मुझे एतराज़ नहीं, मैं नहीं बोलता हराम बोल रहे। तो मैंने क्या किया, जब हमारा जलसा होता है तो हम तो माशाअल्लाह हो, तो लोग बोलने अरे वो मुफ्ती तुमको तुम्हारे खिलाफ पब्लिक में बात करता है, तुम उसको बुलाते। तो मैं कहा मेरे दोस्त से, मैं कुरान में कहाँ लिखेला है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात की तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे? कहाँ लिखेला? तो बोलता नहीं। कोई हदीस में लिखेला है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात की तो जन्नत में जाएंगे? तो मैं थोड़ी कुछ हराम कर रहा हूँ। आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फेवर में बात करो, आप मेरे स्टेज पे आ सकते हैं, मेरा उसूल है। उसके बाद वो स्टेज पे आए, मेरे स्टेज से मुझे गाली, नो प्रॉब्लम। फिर वो मेरे दोस्त बन जाते हैं, वो जाकिर भाई क्या महान है माशा। एनीवे मैं पॉलिटिक्स में खड़े नहीं होता, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता। तो उसूल है कि आप अल्लाह और अल्लाह की रजामंदी के लिए करो। ये जितने भी है लोग क्या करते, अपने आप को हमेशा मैं ही सही, तो कोई फतवा देते, मैं क्या बोलता हूँ, मैं भी सही, मैं ही सही, आई एम ओनली राइट। मैं बोलता हूँ मैं भी सही, आई एम ऑल्सो राइट। दोनों में फर्क है। तो ये जो बोलते मैं ही सही, अरे मैं बोलूंगा दावत ऐसा ही करना चाहिए, आपको बाइबल मेमोराइज करना चाहिए, नहीं तो जहन्नम में। ये एक तरीका है, जरूरी तो नहीं आप दावत करने के लिए आपको बाइबल याद करना ही चाहिए। एक तरीका है, आप नहीं करके फिर भी दावत दे सकते हैं कि हर आदमी जो दाई बाइबल करे, एक तरीका है। नहीं बाइबल को कोट करना हराम है, वो फिर हमको उसको रिप्लाई करने पड़ता है, तो हमको भी हदीस पढ़ने पड़ता है रिप्लाई करते उनको। तो इख्तिलाफ छोटी छोटी बात पे होना ही नहीं चाहिए। अगर आप रिसर्च किए, इसीलिए मुझे डॉक्टर इसार अहमद साहब वो आए थे माशाल्लाह, हमारे हमारी थे। मेरे वालिद थे शाफी, तो पहले शाफी से हमने सीखी नमाज, बाद में हनफी के माशाल्लाह उलमा से किए, फिर सल्फी किए, फिर मलकी के, सब के माशाल्लाह। तो मुझे तो पूरा ऑलराउंडर है माशाल्लाह, और अभी भी मिलते रहता हूँ, सब लोग की इज्जत करता हूँ, अपने अपने जगह है। तो डॉक्टर इसार अहमद साहब जब मुझे मिले तो मैं नमाज पढ़ते देखा उनको, तो रफ़तैन कर रहे थे। उन्होंने डॉक्टर साहब आप रफ़तैन कर रहे? बोलते हाँ बेटा क्यों? तो बोलते लेकिन आप हनफी है। बोलते हैं मैं तो हनफी हूँ, मैं फ़िक्र में एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ मैं हनफी हूँ, जो माँ बाप सिखाए मैं हनफी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ पे तहकीक की, तो इस पर मैं तहकीक कुछ चीज़ तो मुझे इत्मीनान है, लेकिन मैं बाहर फतवा नहीं दूंगा। ठीक है, इसको बोलते बड़प्पन। उसका मतलब थोड़ी क्या मैं वो सही तो सब लोग वैसा ही करे, उनके तहकीक है। तो ये बड़प्पन होना चाहिए अपने में। उसको तो अरे डॉक्टर इतना सारा रफ़तैन करते, मतलब बट उनने थोड़ी कहा कि मैं ही सही हूँ। ये भी एक तरीका है, दोनों तरीके सही है। ये मेरे नज़दीक अफजल है, ठीक है, इसके नज़दीक हाथ रखना अफजल है। कोई हदीस में तो नहीं कि हाथ नीचे रखो तो नमाज देंगी, आप रफ़त नहीं नमाज देंगी, ठीक है, अफजलात की बात है भाई। अगर 1000 पॉइंट में किसको 2 पॉइंट ज़्यादा 2 पॉइंट कम, तो भी आप सब 90 के ऊपर ही है ना भाई। नमाज तो पढ़ो पहले, नमाज नहीं पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे भाई रफ़त नहीं करना चाहिए नहीं। नमाज पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, इस पर डिस्कशन करो ना। मैं तो समझता हूँ मस्जिद में पढ़ी, उसके अंदर इख्तिलाफ है कि फ़र्ज़ ऐन है या फ़र्ज़ किफ़ाया है, उस पर डिस्कशन नहीं करूँगा। लेकिन और करीब लेके जाओ अल्लाह के ना। तो जब इख्तिलाफ हो रहा है, हमें इख्तिलाफ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और वो अगर गाली देता है, देने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। अपने आप को इतना ऊंचा बनाओ। आज की तारीख में सबसे मशहूर इंसान कौन है दुनिया में? कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की तारीख में सबसे मशहूर इंसान पूरे दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा दुश्मन किसके? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये सही बात है। कुरान की आयत है कि हम एक दुश्मन रखेंगे रसूल के लिए। कुरान की आयत है भाई। तो मैं कहता हूं अरुण शोरी, तू कुरान को सही साबित कर रहा है और बढ़। ये सही बात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की तारीख में सबसे मशहूर इंसान पूरे दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा दुश्मन किसके? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये सही बात है। कुरान की आयत है कि हम एक दुश्मन रखेंगे रसूल के लिए। कुरान की आयत है भाई। तो मैं कहता हूं अरुण शोरी, तू कुरान को सही साबित कर रहा है और भड़क जाता है। क्यों? कुरान में लिखे ना तेरे बारे में।
اگر سب دشمن بولیں گے 1 سال کے لیے کوئی بھی اللہ کے رسول کا دشمن نہیں تو قرآن غلط. قرآن کو غلط ثابت کرنا بہت آسان ہے. سب لوگ دشمن مل کے بولے 1 سال تک کہ ہم قرآن کو اٹیک نہیں کریں گے, ہم اللہ کے رسول کو اٹیک نہیں کریں گے, تو قرآن غلط ثابت ہو جائے گا. ہاں کہ نہیں؟ یہ اوپن چیلنج ہے اللہ کا. اللہ نے جب کہا ابو لہب وہ جلیں گے آگ میں, وہ جھوٹ بولتے تھے اللہ کے رسول کے خلاف, جھوٹ بولتے تھے. اس نے کیا بولا؟ سفید کالا, کالا سفید, اتنے جھوٹ بولتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی ان کو صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں مسلم ہوں, یا جھوٹ موٹ بولنا چاہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور قرآن غلط ثابت ہو جاتا تھا. ایک دم ایزی, لاکھ جھوٹ بولے اور ایک جھوٹ بولو, لیکن نہیں بولے کیونکہ اللہ جانتے. اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہود کبھی بھی موت کی دعوت نہیں دیں گے اپنے آپ کو, کہ موت سے وہ محبت نہیں کرتے. آج کے یہود سب ایک آدھ کی بات نہیں ہو رہی, ایوریج. میں بولتا ہوں سب یہود ایک ساتھ میں ہو جاؤ اور بولو ہم موت کے لیے تیار ہیں, ممکن ہی نہیں ہے. تو قرآن میں ایسے فالسیفیکیشن ٹیسٹ, میں تقریر دیا ہوں کیا قرآن اللہ کا کلام میں, اس میں کیٹیگری ہے فالسیفیکیشن ٹیسٹ. آپ کو قرآن کو غلط ثابت کرنا ہے, اللہ نے آپ کو چیلنج دیا ہے. ایک سورہ پیش کرو مثال کے طور پہ, مثلی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24. تو فالسیفیکیشن ٹیسٹ. تو اسی طریقے سے ہم کیا کرنا چاہیے, کوئی اگر خلاف بات کرتا ہے آپ کو جواب دینے کا ہے, جواب دو لیکن نام مت لو, اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی آپ کو الزام لگا آپ کو کلیریفائی کرنے کا, نام مت لو. اور نام لیں گے تو آپ 2 بولیں گے تو 4 گالی دیں گے, اور 5 گالی تو چلتے رہے گا. مثال کے طور پہ میں تو ابھی میرے بیٹے نے مجھے وہ انٹرویو کے فوراً بولے 2 دن بعد, ابا مسٹیک ہو گئی. میں تو دیکھا ہی نہیں انٹرویو, سنا ہی نہیں, دیا ابا آپ نے غلطی کی ادھر. میں نے غلطی کیا, ابھی اس کو تھوڑی بولوں گا نکال کے صحیح کر. ہم لوگ ایڈیٹر چیک کرتے, تو کس نے پکڑا نہیں, میرے بیٹے نے بولا ابھی ہو سکتا ہے 2 ہفتے بعد کس نے پکڑا, پکڑ کے اس کو کھینچ تان کر رہا ہے. تو کوئی بھی انسان جس کے پاس علم ہے, تو ڈاکٹر ذاکر نے کہ کیسٹ سنا ہے وہ جانتا ہے. تو جہاں تک کہ جتنا بھی تناؤ ہے تو کوشش کرو کہ آپ آپس میں گفتگو کریں, اور جو یکساں اس کے اوپر جو آپ کو لگتا ہے بھائی بہت خلاف ہے تو اس موضوع کو سائڈ پہ رکھو, اور اس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ مانو ان میں, سب لوگ کے اس میں جاتا ہوں. انڈیا میں ماشاءاللہ کئی جماعتیں ہیں, کئی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے سب لوگ سمجھتے ڈاکٹر ذاکر نائک میرا ہے, تو ڈاکٹر ذاکر میں اچھا میں. آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول, اگر آپ پڑھیں گے صحابہ, ہر صحابہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول سب سے قریب میرے ہے, ہر صحابہ. میں تو ویسا ہوں نہیں, لیکن جب آپ دعوتی کام کریں گے اور یہ چھوٹے چھوٹے چیز کو پیچھے رکھیں گے, اللہ آپ کی اتنی عزت اوپر بڑھائے گا, اللہ آپ کی عزت بڑھائے گا, اور اللہ محبت بھی بڑھائے گا. یہ جو بھی آپ دیکھو, میں تو مقرر تھا نہیں, میں عالم بھی نہیں ہوں, یہ ھذا من فضل ربی, اللہ کی محبت ہے. اللہ دل میں محبت ڈالتا ہے. یہ تو خواب میں بھی 25 لوگ نہیں سن سکتے تھے. تو ہمیں خلوصاً صرف اللہ کے لیے اگر کریں گے, ہمارا مین ایم آبجیکٹو ہونا چاہیے اللہ کی رضامندی. آپ کا یہ واحد آبجیکٹو رہے گا اللہ کی رضامندی, تو انشاءاللہ اور ذرا حکمت سے آپ کام لیں گے تو یہ فرقہ بندی ابھی میرے حساب سے کم ہو رہی ہے. پہلے جب میں بچپن سے تھا تو بہت گالی گلوچ ہوتا تھا, ابھی کم ہو رہی ہے. تو علماء بھی اب حکمت سے کام لے رہے ماشاءاللہ, ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ رہے. ایک پلیٹ فارم پہ آنا نہیں کہ ہم 100% مانتے, ٹھیک ہے 95% سیم ہے, اس میں ضروری تھوڑی. تو کچھ جو لوگ شدت پسند ہے, تو اللہ کو نہیں پسند کہ آپ شدت پسند, لا تغلو فی دینکم, کہ آپ ایک دم شدت پسند مت رہو. تو اگر یہ اصول فالو کریں تو انشاءاللہ جو درار بیچ میں سے نکل جائیں گے. جہاں تک آخری سوال ہے کہ گورنمنٹ کو, دیکھو گورنمنٹ کو جب آپ کہتے ہیں تو ایک چیز ہے گورنمنٹ الگ ہے, دعوت گورنمنٹ کو بھی دعوت دے سکتے ہیں یا اصلاح کر سکتے ہیں, لیکن کچھ اصول ہوتے ہیں. ایک عام طور کے اوپر عام طور پہ صحیح نہیں کہ آپ گورنمنٹ کو پبلک میں ٹوکے. عام طور پہ حکمت ہے کہ آپ پیار سے کریں. ایک گورنمنٹ حکومت ہے, اس کے پاس پاور ہے, ارے وہ گورنمنٹ ایسی ہے ویسی ہے ویسی ہے ایسی ہے ویسی ہے. یہ اسلامک طریقہ نہیں ہے. اسلامک طریقہ ہے کہ جو عالم ہے گورنمنٹ کے ٹاپ سے ملے, ٹاپ سے نہیں تو سیکنڈ سے ملے, تھرڈ سے ملے, ون ٹو ون ڈسکشن. کیونکہ پبلک میں کوئی ٹوکے گا تو ریاکشن شیطان آ جاتا ہے. اور قرآن کی آیت ہے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34, اگر کوئی ایول کرتا ہے آپ کے خلاف, غلط کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایول کا جواب آپ اچھے طریقے سے دو.
اچھا سلوک کرو تاکہ وہ دشمن آپ کا دوست بنے. تو میں نے کہتا ہوں کہ گورنمنٹ تو آپ کی دشمن تو نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو لوگ گورنمنٹ کے قریب ہو سکتا ہے کہ یہ عالم بہت عالم ہے لیکن گورنمنٹ کے اتنا قریب نہیں, یہ عالم اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن گورنمنٹ قریب ہے تو ان کو بولو بولنے کے لیے. لیکن پھر اگر وہ عالم بولا میں نے بولا تو پھر واپس سے درار آتی ہے. تو اگر سب ایک گروپ بنائیں گے اور گورنمنٹ کو اچھی نیت سے دیں گے, میرے حساب سے گورنمنٹ مانیں گے. میرا اصول کیا ہے, جہاں ڈیموکریسی ہے گورنمنٹ کو اپنی سیٹ کی فکر ہے, برابر. تو جتنا الاؤڈ ہے شریعہ میں اتنا آپ تعریف کر سکتے, جتنا الاؤڈ ہے, زیادہ بھی نہیں کرنے کا. تعریف کرو. گورنمنٹ 100 کام کر رہی ہے, 20 ایک دم ٹاپ, 20 ایوریج, 60 غلط. آپ وہ 60 کو لے کے ڈائلاگ مارتے, ارے 20 جو اچھے کام کرے اس کے اوپر بولو اسٹیج پہ, دیر گورنمنٹ ایسا اچھے کام کرے, پھر جا کے کان میں جا کے بولو بات یہ بھی کرو نا, تو مرے گا اچھا آدمی ہے, میری تعریف کر رہا ہے, میں میری ووٹ بینک بڑھ رہی ہے, سمجھے نا. ان کو ووٹ بینک کی فکر, اپنے کو فکر ہے آخرت کی. میں جب پالیٹیشین سے ملتا ہوں میں مطلب ڈونٹ گو فار دا سیٹ, اف یو وانٹ اے سیٹ ٹیک یور سیٹ ان جنہ. اگر آپ کو کرسی پسند ہے جنت کی کرسی کے پیچھے بھاگو بھائی. ایک ہوتا ہے کہ 1-to-1 دعوت دینا, 1-to-1 دعویٰ بیسٹ ہے. آپ کمرے میں اکیلے, لیکن ہیڈ آف اسٹیٹ کا اکیلا بہت کم بار ہوتا ہے. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, ٹاپ ہیڈ آف اسٹیٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ ڈسکشن کی. اکیلے میں کون نہیں رہتا تو کچھ بھی بول سکتے. کہاں 2 لوگ ساتھ میں آپ نے بولے ارے احسان غلط ہو, امیجن وہ مجمع میں آپ نے بولے ارے آپ کے دیش میں شراب ہے, شراب حرام ہے, آیت نمبر ود دلیل, جیسے مفتی صاحب کہتے دلیل کے ساتھ, چیپٹر 5 ورس نمبر 90 یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر, وہ تو بولیں گے بھائی اس کو آؤٹ کرو, اندر کرو اس کو. تو حکمت یہ ہوتا ہے کیا, او یار ڈو ویری گڈ ورک, آپ یہ اچھا کام کر رہے, اچھا ایک اگر تو پیار سے بولیں گے تو مانیں گا. تو اسلام کا اصول ہے کہ جو حکمران ہے حکمت سے کام کرو, لیکن آپ کی نیت کیا ہونا چاہیے, امپورٹنٹ. نیت ہے کہ آپ کو ٹکٹ دیں گے تو میں ٹکٹ لیتے اور جو بولے وہ فالو کرتے, یہ بھی غلط ہے. مجھے تو ہر پارٹی کے آفر ہے انڈیا میں, ہر پارٹی سے لڑو. میں بولا کیوں, میں جنم میں لے کے جا رہے, لیکن اسلام میں الاؤڈ نہیں, اسلام میں الاؤڈ ہے لیکن میں دعوت کا کام کرنے دو نا. کتنے لوگ, ابھی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں, بی جے پی نے بھی لی خلاص نام, اور کیا آپ کو چاہیے. اور جب میں ہجرت کی تو مودی نے ایک آدمی بھیجا میرے پاس بات کرنے کے لیے, مانڈولی پتہ ہے, مانڈولی پتہ ہے, مانڈولی ہمارے بمبئی کی زبان میں مطلب کمپرومائز کریں گے, آ جائیں گے. تو میں بولا بھائی آپ کو جو بھی چاہے, میں ہندوستانی ہوں, میرا 2 اصول ہے, آپ کچھ مجھے ایسی چیز مت کرو جو شریعت کے خلاف ہے اور مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت ہے. یہ 2 چیز کے علاوہ جو کرنے کا میں کروں گا آپ کے لیے. آپ ایسی چیز بولیں جو شریعت کے خلاف ہے میں نہیں کروں گا. قرآن و حدیث سے نہیں ٹکرانا چاہیے, اس سے نہیں ٹکراتے, جو بولو میں کروں گا, میں تو انڈین ہوں اور مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں. تو ہمیں حکمت سے کس طریقے سے بات کرنا چاہیے, امپورٹنٹ. تو حکمران سے بھی اگر خصوصاً چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے, اور مسلم ہے تو اور آپ کو شریعہ فالو کرنا چاہیے, تو کس طریقے سے آپ ایڈوانٹیج لیتے ہیں. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو دماغ میں یہ رکھو کہ آپ کر رہے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے. میں یہ بول رہا ہوں, ایسا نہیں کہ میں بولوں گا تو سیٹ مل جائیں گی. سیٹ ملی تو ڈینجرس ہے سچی. اگر وہ صحیح شریعت کی حکومت ہے تو نو پرابلم, شریعت کی حکومت نہیں تو بہت ڈینجر ہے. تو آپ پیار سے بات کرو, 20 جو اچھے کام کرتے اس کے اوپر بات کرو, اور حکمت سے انشاءاللہ آپ کو تبدیلی دکھیں گی. پوری نہیں دکھیں گی, تھوڑی تو دکھیں گی. تو اسلام کے اصول ہے کہ ان نیسیسری آپ فتنہ مت پیدا کرو. ایک ہوتا ہے معیار جو بہت نکل جاتا ہے, جس طریقے سے بنگلہ دیش میں ہوا. بنگلہ دیش میں کیا ہوا تو سالوں سال تک 90% ووٹ سے جیتے. اگر 90% ووٹ سے جیتے تو ہوتا تھا کہ بنگلہ دیش میں علماء کا قتل کر رہے, علماء کو جیل میں ڈال رہے. ہم دعا کرتے کہ بنگلہ دیش میں یا ویسٹ پاکستان میں انشاءاللہ صحیح حکومت آئے, اور ہم دعا کرتے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حکومت آئے انشاءاللہ. Hope that answers the question. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.